بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک کتنی تعداد میں درود پاک پڑھا جائے تو دنیا کے کام سنورنے لگے، بگڑے کام بننے لگ جاتے ہیں، اور ہمیں کتنی تعداد پر جو ہے وہ فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ اکثر سوال ہے جو پوچھا جاتا ہے، اور اس چیز پر جو ہے وہ فوکس کیا جاتا ہے کہ ہم اتنی تعداد میں درود پاک پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کب اس کا فائدہ ملے گا، کب ہمارے جو کام ہیں وہ بننے لگیں گے، یا ہماری جائز جو خواہشات ہیں وہ کب پوری ہوں گی، یا کتنی تعداد میں اگر ہم پڑھیں تو ہمارا جو مقصد ہے اس میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، درود پاک جو ہے اس کا ایک بڑا سادہ سا اصول ہے کہ جب آپ چاہیں کہ آپ اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی کے اندر مشاہدات بھی دیکھیں، تجربات بھی دیکھیں، معجزات بھی دیکھیں، تو جو اس کا سادہ سا فارمولہ ہے، اصول ہے درود پاک پڑھنے کا، وہ یہ کہ جب آپ 40 دن تک متواتر بلا ناغہ مسلسل درود پاک پڑھ لیتے ہیں نا، وہ تعداد جس کو آپ نے اپنی آسانی کے ساتھ مقرر کر رکھا، فکس کر لیا ہو، جو آپ سمجھتے ہو کہ اتنی تعداد درود پاک کی ہم آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس تعداد کو آپ نے جب فوکس کر لیا تو 40 دن تک اگر آپ لوگ مسلسل وہ تعداد پڑھ لیتے ہیں، اس تعداد سے نہ کم نہ زیادہ، مطلب آپ نے ایک مائنڈ میں اپنی تعداد فکس کی کہ میں اتنا روزانہ درود پاک پڑھوں گا یا پڑھوں گی، کوئی بھی آپ نیت اپنے دماغ میں رکھ کے، اپنی دل میں رکھ کے کسی بھی کام کے لیے آپ درود پاک کو پڑھنا شروع کرتے ہیں اور ایک مکمل تعداد ایک بنا لیتے ہیں کہ اتنی تعداد ہم پڑھیں گے۔ اب وہ تعداد آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ جتنا آسانی سے پڑھ سکیں۔ اب یہ نہیں کہ 40 دن تک آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور کبھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھ دیا، کسی دن آپ نے 200 مرتبہ پڑھ لیا، یہ چیز نہیں۔ تعداد کو فکس کرنا ہے، مقرر تعداد بنا کر اس کو 40 دن تک۔ اب یہاں پر ایک اور بھی بڑا غور طلب نکتہ ہے کہ 40 دن کا مراد جو ہے وہ 40 دن ہی ہے، اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ آپ نے تعداد تو فکس کر لیں اپنی آسانی کے حساب سے، لیکن اب آپ ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن پڑھ رہے ہیں، 2 دن 3 دن چھوڑ کے پھر آپ ایک ہفتے بعد پڑھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا۔ اگر آپ کو فیض چاہیے، آپ اپنے کام سنوارتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، معجزات دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی لائف کے اندر مشاہدات، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی ہم یہ عمل کرتے ہیں، ہم درود پاک پڑھتے ہیں، اتنی تعداد میں پڑھتے ہیں، تو یقیناً ہم اپنی آنکھوں کے سامنے مشاہدے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم اپنے کام سنورتا ہوا دیکھتے، تو اس کے لیے مستقل مزاجی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ 40 دن تک درود پاک ایک مقرر تعداد پڑھ کر تو دیکھیں۔ اب یہ کام آپ نے آزما کر دیکھنا ہے۔ آپ 40 دن تک درود پاک جو ہے اس کی تعداد کو مقرر کریں گے، اور مسلسل آپ نے روزانہ کی بنیاد پر ناغہ نہیں کرنا۔ بے شک تعداد کو تھوڑا کر لیجئے گا جو آسانی سے پڑھا جا سکے، لیکن روزانہ 40 دن تک متواتر درود پاک کو پڑھ کر دیکھیے گا، پھر آپ اپنی زندگی کے اندر اپنے کاموں کو سنورتا ہوا دیکھیں گے۔
اپنے بگڑے ہوئے کام بنتے ہوئے دیکھیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ آنکھوں سے معجزے ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ درود پاک یقین کریں کہ ایسی عبادت ہے جو ہر کامیابی کا دروازہ آپ پر کھول دیتی ہے۔ اب یہ چیزیں ہیں، آپ کو روحانی طور پر ان کو سمجھنا پڑے گا کہ درود پاک جو ہے بہت خوبصورت عبادت ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اللہ پاک اپنے حبیب کا ذکر ہر حال میں قبول کرتا ہے۔ تو یہاں پر بے یقینی کی صورتحال آپ نے پیدا نہیں کی۔ جب آپ نے ایک تعداد مقرر کر لی، 40 دن تک آپ نے پڑھا اس کو، تو یقیناً اللہ پاک آپ کے لیے آسانی کے راستے ضرور نکالے گا، آپ کی زندگی کو آپ پر سہل کر دے گا، اور یہ سہل اور یہ آسانیاں آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں گے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے لیے آپ کا یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کر کے تو دیکھیے گا، اس عبادت کو محبت کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر شامل کر کے تو دیکھیے گا۔ اب درود پاک کی تعداد اب آپ کو بتا دی، تعداد آپ نے بے شک اپنی مرضی کے مطابق رکھ لیں، جو بھی آپ درود پاک پڑھنا چاہیں، جو درود پاک آپ کو آسان لگے۔ بے شمار درود پاک کے سیگے ہیں، اور جو آپ محبت کے نذرانے پیش کر سکتے ہیں، آپ وہ سیگا جو ہے درود خضری ہے، درود رحمت ہے، بہت سارے بے شمار جو آپ آسانی سے پڑھ سکیں، اس کی تعداد مقرر کریں، اور 40 دن تک مسلسل آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کے کام سنورنے لگیں گے۔ اس کی وجہ یہ، 40 دن کی وجہ یہ کہ جب آپ 40 دن تک مسلسل درود پاک پڑھ لیں گے تو آپ کے دل میں شوق لگن پیدا ہو جائے گی، آپ کی زبان اس عبادت کی عادی ہو جائے گی، اس ذکر کی عادی ہو جائے گی۔ پھر آپ ایک دن بھی درود پاک پڑھیں بغیر رہ نہیں سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہی چیزیں جو ہیں اپنے اندر ہمیں پیدا کرنی بھی چاہیے کہ ہم جو ہے مستقل مزاجی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جو ہے وہ درود پاک پڑھ سکیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آپ نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے، مستقل مزاجی استقامت کے ساتھ چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر ساتھ لے کر چلنا ہے۔ بہت خوبصورت عبادت ہے، اور اس عبادت کے لیے مستقل مزاجی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب آپ محبت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو یقین کریں کہ اللہ پاک کی رحمتیں آپ کے تعاقب میں آ جاتی ہیں، آپ اللہ پاک کی رحمتوں کے حصار میں آ جاتے ہیں۔ اور جب ایک بندہ اللہ کی رحمت کے حصاب میں آ جائے تو پھر اس کے کام کیسے نہیں سنوریں گے؟ کبھی سوچ کر تو دیکھیے گا، کبھی اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے تو دیکھیے گا، کبھی اللہ کی ذات پر توکل تو کیجئے گا، آپ کو لگے گا کہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، اللہ پاک ہمارے لیے معجزے کرے گا، اللہ پاک ہمارا ساتھ دے گا، ہمارے لیے راستے آسان کرے گا۔ تو یہ تعداد آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے، درود پاک کو اپنی تعداد کو مقرر کریں، 40 دن تک پڑھنا ہے، مسلسل پڑھنا ہے، روزانہ کی بنیاد پر پڑھنا ہے، ناغہ نہیں کرنا۔ اور اس نیت کے ساتھ جو بھی آپ کا کام ہے، جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہو جائے، اس کام کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے درود پاک کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور 40 دن تک روزانہ پڑھیں انشاءاللہ تعالی۔ ایک تو آپ کو درود پاک کی عادت بھی ہو جائے گی، آپ اس ذکر کے عادی بھی ہو جائیں گے، اور اللہ کی رحمتوں کے حصار میں بھی آپ آ جائیں گے۔ اور جب رحمتوں کے حصار میں آ گئے تو سمجھے دنیا کا ہر کام آپ
کا سنورنے لگے گا۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب العالمین، سونے اللہ کریم ہم کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ، جو بیمار ہیں ان سب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا رب العالمین، سونے اللہ کریم جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ جو پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، مال جان کی خیر عطا فرما۔ جن بھائی بہنوں نے دعا کے لیے کہا، اے میرے اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، یا رب العالمین قبول فرما۔ جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، یا رب العالمین۔ سونے اللہ کریم جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے میرے اللہ، سونے اللہ کریم جن کے والدین اس دنیا فانی سے چل بسے، یا رب العالمین ان کو جنت الفردوس سے اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔